وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورۃ الجن کے بعد اب سورہ مزمل ہے۔ سورہ جن کے اندر آپ نے یہ سنا کہ جب جنات نے قرآن مجید کو سنا، جنات نے جب قرآن مجید سنا تو فوراً سے ان پر اثر ہوا اور انہوں نے شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیا۔ کیا چیز سن کر ان کو یہ فائدہ حاصل ہوا؟ قرآن سن کر۔ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے کا نصاب، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے کا جو نصاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دعوت اللہ میں سب سے بنیادی نصاب جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ قرآن مجید۔ جب ایسا ہے تو داعی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق وہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت اللہ میں جو بنیادی نصاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہمارے دور میں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ دوسروں کو دعوت دینے میں بھی اور خود اپنے معاملے میں بھی قرآن مجید کو پرائیورٹی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں عالم کا درس سنتا ہوں، بڑا دل نرم ہوتا ہے، میں فلاں نشید سنتا ہوں، دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، فلاں حضرت کا بیان، فلاں عالم کا بیان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی باتیں غلط ہوں گی یا علماء کے بیانات نہیں سننے چاہیے، یہ مطلب نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی شفا کے لیے، دل پر اثر ہونے کے لیے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ قرآن تھا۔ تو ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی عالم کا بیان، کوئی نشید، کوئی تقریر، کوئی وعظ، اس کو وہ حیثیت دے دیں کہ جو حیثیت قرآن کی ہونی چاہیے تھی، تو یہ درست نہیں۔ دل کے علاج کے لیے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے باقی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، علماء کے بیانات بھی سنے جا سکتے ہیں، لیکن جب ان کی حیثیت ثانوی ہی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی حیثیت مرکزی ہو۔ انسان کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھنے میں اسے دشواری ہے، قرآن مجید کو سننا نہیں ہے، قرآن مجید کو سیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے، یہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن ایمان کو بڑھانے کے لیے انسان جو ہے وہ علماء کے بیانات سن رہا، یہ غلطی ہے، یہ درست نہیں۔ تو آپ نے سنا کہ قرآن مجید کو سنتے ہی جنات کی دنیا بدل گئی، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، توحید کو قبول کر لیا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت داعی کے آداب بیان کرے گا، اور خاص طور پر یہ دو صورتیں ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ ایک صورت کا تعلق ہے کہ داعی اللہ کی رات کیسی ہو، اور سورہ مدثر کا موضوع یہ ہے کہ داعی اللہ کا دن کیسا ہو۔ سورہ مزمل یہ بتائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے تو دراصل وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ہمارے رہنما اور ہمارے رول ماڈل وہ انبیاء ہیں۔ تو توحید کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو داعی اللہ کی رات ویسی ہونی چاہیے کہ جیسی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رات۔ تو سورہ مزمل میں اس چیز کی ترغیب ہے، یہ سورت کا موضوع ہے، سورت کا بنیادی دعویٰ مقصد ہے کہ الترغیب الی قیام اللیل بالقرآن للداعی
داعی الی اللہ کے لیے اس چیز کی اہمیت کہ اس کو رات کی تاریکی میں قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا چاہیے۔ داعی الی اللہ کے لیے اس چیز کی اہمیت، اس صورت کا بنیادی مقصد یہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے سب سے پہلے، یا ایہا المزمل۔ یہ مزمل اس کے دو معنی ہیں، یا تو اس کا معنی جو عام مشہور معنی ہے چادر کو لپیٹنے والے، یا تو یہ معنی ہے، اور یا پھر معنی یہ ہے کہ اے بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے زا میم لام، یہ جو مادہ ہے یہ کسی بڑے مشقت والے کام کو کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے، اگر دوسرا معنی ہو تو مراد یہ ہے کہ اے بہت بڑا بوجھ، یعنی کہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانے والی ذات، قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ بوجھ بہت بڑا ہے، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کو جو ایمانی زاد راہ چاہیے، آپ کو جو روحانیت اور جو دل کی تقویت چاہیے، اس کے لیے آپ کو رات کو قیام کرنا ہوگا، قم اللیل الا قلیلا۔ اور اگر چادر کا معنی ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ اب آرام کا وقت گزر گیا ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر کو لے کر اوڑھ کر لیٹنے والے یا چادر کو لپیٹنے والے، اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے، قم اللیل الا قلیلا، اب آرام کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ مزمل اور مدثر دونوں ہی بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، سورہ علق کے بعد، یعنی کہ سورہ علق کی آیات جو کہ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، اس کے بعد علماء میں یہ اختلاف ہے کہ مزمل پہلے نازل ہوئی یا مدثر پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی وحی میں سے ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس صورت کے اندر جو آداب ذکر ہوئے ہیں وہ آداب کتنے اہم آداب ہیں، یعنی کہ اسلام کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو مدینہ میں جا کر دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، چوتھے سال میں وہ فرض ہوئی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اول اسلام سے وہ اسلام کے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، تو وہ داعی الی اللہ کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، وہ اس میدان میں ابھی چلا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط تعلق وہ ضروری ہے۔ تو کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کا قیام کیجئے، اللیل، اللیل سے مراد پوری رات ہے، اللیل سے مراد پوری رات ہے، قم اللیل الا قلیلا، ہاں مگر اس کا کچھ حصہ اس کو چھوڑ دیجئے، کچھ حصے کو استثناء کر دیا، کچھ حصے کی ایکسیپشن ہے، باقی رات کا قیام کیجئے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر رات کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے قیام کیجئے اور 1 حصہ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، یہ ہے قم اللیل الا، یعنی کہ آپ نے نصف سے کچھ کم حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور نصف سے کچھ زائد حصہ آپ نے قیام کیا، تو یہ آپ نے رات کے اکثر حصے میں قیام کر لیا اور قلیل حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، قم اللیل الا قلیلا، 2/3، 2/3، یا پھر نصفہ، یا پھر رات کا نصف حصہ قیام کیجیے، ہاں 1/2، آدھا، 2 حصوں میں تقسیم کر لیں رات کو، اور آدھا حصہ جو ہے وہ آپ اس کا قیام کیجیے، یا پھر او انقص منہ قلیلا، یا نصف سے کچھ کم حصہ قیام کر لیجیے، یعنی کہ 1/3، 1/3، آپ رات کے 3 حصے کیجیے اور 1 حصہ قیام کیجیے اور 2 حصہ آرام کر لیجیے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا لیجئے، اور پھر قیام میں کیا کرنا ہے، قیام کا مقصد کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس قیام میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نماز کا سب سے عظمت والا رکن کون سا ہے؟ سجدہ یا قیام؟
سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے مطابق قیام اس میں عظمت قرآن کی ہے. اصل بات یہ ہے. تو سجدے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن سجدے میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ منع کیا گیا نا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سب سے افضل ذکر وہ قرآن ہے. ٹھیک، تو قیام جو ہے وہ سجدے سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے کی اہمیت کم کی جا رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے تو اس میں باقی آیات کی کوئی نعوذ باللہ استخفاف یا اس کی توہین مراد نہیں ہوتی. مراد یہ ہے کہ سب عظمت والی چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک چیز زیادہ عظمت والی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو زیادہ لمبے قیام والی. ٹھیک ہے، تو باقی سجدے کی اپنی ایک شان ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے. تو کہا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ داعی کے لیے بڑی ضروری ہے بات، اسی لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا کہ قیام ہے. قیام کا مقصد کیا ہے؟ قیام کا مقصد قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اب مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں قیام کریں؟ قیام کی علت اب بیان کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. بہت قول ثقیل، قرآن مجید قول ثقیل ہے، بہت بھاری کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے. اب قرآن مجید کا بھاری ہونا وہ کئی اعتبار سے، ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت شدید بوجھ ہوتا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی کہ مدینہ کے سردی کے موسم میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا. یعنی کہ وحی کے نزول کی اپنی ایک، اس کا اپنا ایک ثقل تھا، اس کا اپنا ایک بھاری پن تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی، اونٹنی جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. تو یہ وحی کا نزول یہ بذات خود ایک بہت بڑا معاملہ تھا. تو اس اعتبار سے بھی قرآن مجید ثقیل ہے. دوسرا، قرآن مجید پر عمل، اس کے اوامر، اس کی نواہی، اس کے احکام پر عمل، یہ ایک بھاری کام ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. اور پھر اس اعتبار سے کہ قرآن کی طرف دعوت دینا یہ ایک بھاری کام ہے، انبیاء والا کام ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کا اجر وہ بہت بڑا ہے. تو کئی اعتبار سے قرآن مجید کیا ہے؟ قولا ثقیلا. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ثقیلا کا لفظ، کس چیز کے لیے؟ ہاں، قیامت کے دن کے لیے، یومن ثقیلا. تو قرآن مجید کے ذریعے ہی، ہاں، ایک ثقیل چیز کے ذریعے ہی دوسری ثقیل چیز جو ہے نا وہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کو گزارا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ قیام تو دن کو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر رات کی تخصیص کیوں کی؟ وہ اسی لیے کی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کو اٹھنا، قرآن کے ساتھ رات کو قیام کرنا، ہی اشد وطئا، یہ زیادہ شدید موافقت والا ہے، اس میں زبان اور دل کی موافقت زیادہ ہوتی ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور الفاظ کو ادا کرنے کے اعتبار سے بھی زیادہ درستگی والا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دن کا وقت زیادہ افضل ہے یا رات کا؟ قرآن مجید کی تلاوت کس وقت زیادہ افضل ہے؟ رات کے اوقات میں. ٹھیک ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ اشد وطئا اس کا تعلق معانی کے ساتھ کہ رات کے وقت انسان کی زبان اور دل اس میں زیادہ موافقت ہونے کا امکان ہے بنسبت دن کے. کیوں؟ کیونکہ رات پرسکون ہوتی ہے، آوازیں کم ہوتی ہیں، الا یہ کہ ہماری مساجد ہے. ہاں، ہماری مساجد میں جو قیام ہوتا ہے، جو تراویح ہوتی ہے، اس کی کیفیت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو بس الامان والحفیظ، لوگ جو ہے وہ بہت شور کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہمیں خود اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. مطلب ایک ہے کہ انسان کی اپنی نماز خراب ہو، یہ بھی محرومی ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے.
لیکن اس سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نمازیں خراب کرنے کا باعث ہو. یہ کتنی بڑی محرومی. ایک بندہ وہ مسجد نہیں آیا، ممکن ہے اس کا کوئی عذر ہو، ممکن ہے کوئی وجہ ہو، وہ تراویح کے لیے قیام اللیل کے لیے نہیں آیا، تو چلیں یہ تو نہیں آیا. ایک بندہ ہے وہ مسجد میں آ گیا، اب وہ صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یا تو ہونا کہ کوئی معذور ہے یا کوئی بزرگ حضرات، نہیں بزرگ حضرات اگلی صف میں ہوں گے، لیکن جوان جہان جو ہوں گے وہ قیام اللیل نہیں، جلوس اللیل، پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ قیام دیکھیں گے، اور گھر سے ہم یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہم قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد پیچھے بیٹھ کر مسلسل میٹنگ ہوتی ہے، مسلسل گفتگو. جب امام رکوع میں جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل پورے ہال میں تشویش، ایک بنبناہٹ جو ہے وہ قرآن کی آواز کے ساتھ. تو کتنی غلط بات ہے اور کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان ایک تو خود نہیں کھڑا ہوتا اللہ کے سامنے، دوسرا جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تشویش کا باعث بن. تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کو قیام کرنا یہ زیادہ، اس میں زیادہ امکان ہے کہ انسان کی زبان اور دل اس کی موافقت ہو، واقوم قیلا، اور الفاظ کی ادائیگی زیادہ درست ہو. یہ اس کے لیے رات جو ہے وہ زیادہ مناسب. اسی لیے اگر آپ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے اس کے لیے رات کا وقت مناسب ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کی تجوید درست کرنی ہے، ادائیگی درست کرنی ہے، اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اچھا، رات کو قرآن مجید پڑھنا زیادہ مناسب ہے، تو پھر یہ جو استثناء کیا ہے، یہ جو پہلے پوری رات کا کہا، پھر کہا چلیں آدھی کو کر لیں یا آدھی سے کچھ کم کر لیں، یہ اس استثناء کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، دن کو آپ نے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، دن کو آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ قیام کے حکم کے اندر تخفیف کی ہے. کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ مشقت ہے، دن میں بہت زیادہ آپ کے لیے مصروفیت ہے، اس وجہ سے ہم نے رات کے قیام کے اندر اس کے حکم میں آپ کے لیے تخفیف کر دی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب یہ داعی کے آداب ہیں، داعی جو ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور غیر اللہ سے بالکل منقطع ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بطول با تا لام، یہ جو مادہ ہے اس کے اندر معنی ہوتا ہے انقطاع کا. اسی لیے بطول کہا جاتا ہے اس خاتون کو جو کہ تمام مردوں سے منقطع ہو. جس طرح کہا جاتا ہے نا مریم کو کہا جاتا ہے مریم بطول، یعنی کہ وہ تمام مردوں سے منقطع تھی، انہوں نے کسی مرد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں قائم ہوا شادی کی صورت. تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ دوسرا ادب ہے. اور اللہ کی طرف متوجہ کیوں ہو جائیے اور اسی سے مدد کیوں مانگیے؟ کیونکہ رب المشرق والمغرب، کیونکہ مشرق اور مغرب تمام جہات کا رب وہی ہے، اور لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے. تو جب رب وہ ہے اور معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اسی پر اپنا توکل کر لیجئے، آپ کا اعتماد اسی پر ہونا چاہیے. فاتخذہ وکیلا، وکیل اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وکیل آپ کی نمائندگی کرتا ہے، آپ اپنے معاملے کو وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب آپ معاملے کو وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وکیل آپ جس کو بناتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں نا، اپنے معاملے کو پیش کرنے میں اس پر اعتماد کرتے ہیں. توکل کا عین یہی معنی ہے، بالکل یہی معنی ہے، مادہ بھی یہی ہے، واو کاف لام. توکل وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کر مطمئن اور بے فکر ہو جائیے. فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنے معاملات میں اپنا وکیل بنا لیجیے، اس پر اعتماد کر لیجیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے.
مخالفین جب آپ اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو مخالفین آپ کی مخالفت کریں گے، وہ آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے۔ پھولوں کے ہار صرف تب پہنائے جا سکتے ہیں کہ جب آپ مسئلہ توحید کو بیان نہ کریں، یہ دنیا کا اصول۔ جب آپ یہ کہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، مسکرا کر لوگوں سے ملو، یہ باتیں کیا دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ باتیں دین کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس وقت مخاطب کو ضرورت اس چیز کی ہو کہ آپ اس کو شرک سے بچائیں، اس وقت اس کو یہ بتانا کہ راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ہٹا دو، یہ اس کے ساتھ زیادتی، آپ اس کے ساتھ آنیسٹ نہیں، آپ اس کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں کہ وہ جہنم میں گرنے والا ہے شرک کی وجہ سے، اور آپ اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ رستے سے کیلے کا چھلکا ہٹا دو۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ دعوت اللہ کے اندر بھی ترجیحات وہ درست ہونی چاہیے، مخاطب کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کو پہلے وہ بات بتائی جائے۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، مخاطب مخالفین ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کیونکہ مکہ کے اندر جہاد نہیں تھا، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر بھی بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو آپ چھوڑ دیجئے اچھا چھوڑنا، یعنی کہ ایسا چھوڑنا، ایسا ترک کرنا کہ جس کے اندر ایذا نہ ہو، جس کے اندر گالم گلوچ نہ ہو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اللہ کی خاطر آپ ان کو ترک کر دیجئے، ان کی مخالفانہ باتوں پر صبر کیجئے، اور ان کے ساتھ زیادہ تعرض نہ کیجئے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی آرگیومنٹ کے اندر جو ہے وہ مت داخل ہو۔ اچھا، اب اگر ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے تو یہ تو کفر پر جمے ہوئے ہیں، یہ تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کو بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کا معاملہ میرے سپرد کریں، وہ میں جانوں اور یہ جانیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ مجھے نپٹنے دیں۔ وہ مکذبین اولی النعمتی، جو زندگی کی بہت ساری فراوانی اور نعمتیں رکھنے والے ہیں۔ اکثر مکذبین جھٹلانے والوں کا یہ وصف ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، انبیاء پر ایمان لانے والے اکثر ابتدا میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی نعمتیں یا دنیا کا سٹیٹس زیادہ نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا کا سٹیٹس ہوتا ہے یہ بعض دفعہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کی بات مانوں، تو یہ چیز انسان کے قبول حق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو کہا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، ان جھٹلانے والے مال کی فراوانی رکھنے والوں کے ساتھ آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو ذرا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی ہے، ہم نے ان کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا اور ایسی خوراک ہے کہ جو گلے سے گزر نہیں سکے گی۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کام کب ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا کہ یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ وہ ہلا دیے جائیں گے، ہل جائیں گے۔ اور وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، ریت کے ٹیلوں کی طرح۔ آپ اس کی ریت کو ایسے اٹھائیں، وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ سرکتی ہے، بالکل وہ نرم ہوتی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ان کا یہ انجام کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے مکہ والو ہم نے تمہاری طرف بھی رسول کو بھیجا ہے، شاہدًا علیکم، جو تم پر گواہ ہے اللہ کی طرف سے، جو تم پر اللہ کی طرف سے گواہ ہے۔ کیا مطلب؟ رسول کے گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی قوم یہ کہے کہ اے اللہ ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا تھا، تو اللہ رب العزت رسولوں کو کھڑا کریں گے، ہاں بھائی بتاؤ کیا تم نے ان تک پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل اے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام چھپایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا۔ تو فعصا فرعون الرسول، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو بڑی سخت پکڑ کے ذریعے پکڑ لیا۔ وبیلا، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں وبال، وبال کا لفظ بولتے ہیں، کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ بوجھ، کہتے ہیں نا یہ چیز تو وبال بن گئی ہے، وبال جان ہے، میری جان پر ایک بوجھ ہے۔ تو فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے فرعون کو ایسا پکڑ لیا کہ جو بڑا ہی سخت پکڑنا تھا۔ تو فرعون تو اے مکہ والو تمہارے سے زیادہ طاقتور تھا، اس کی سلطنت اور بادشاہت وہ تو تمہارے سے زیادہ تھی، وہ ہر اعتبار سے تم سے زیادہ شدید اور مضبوط تھا۔ تو جب اس کو ہم نے رسول کی نافرمانی پر نہیں چھوڑا تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے؟ مکہ والو جب فرعون نہیں بچا تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اگر ان کفرتم، اگر تم رسول کا انکار کرو گے تو تم کیسے بچو گے اس دن سے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، پریشانیاں، وہ یہ ایجنگ پروسیس اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا اور زندگی کے اندر جو ہے وہ ٹینشن پریشانیاں زیادہ ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اس کے بال کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے پریشانیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ دنیا کی پریشانیوں کی کیفیت ہے۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے، اس میں مبالغہ کر لیتا ہے، اس میں بات اتنی ہوتی ہے اتنی اور بڑھا دیتا ہے زیب داستان کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بات مبالغے سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سچی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کا یہ وصف بیان کرتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کو کوئی بچہ دیکھ لے، اس دن کی ہولناکی اس بچے کو بوڑھا بنا دے۔ یہ اس دن کی ہولناکی ہے، یہ اس دن کی وہ کیفیات ہیں کہ جن کا تحمل، جن کو برداشت کرنا وہ انسان کے بس میں نہیں۔ تو کہا کہ اے مکہ والو جب فرعون کا یہ معاملہ ہوا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ دن کہ یجعل الولدان شیبا، جو کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور السماء منفطر بہ، وہ دن کے آسمان جس دن کے سبب وہ پھٹا ہوا ہوگا، آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، قرآن مجید میں یہ مضمون موجود ہے۔ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ قیامت کوئی دھمکی نہیں ہے، خالی خولی دھمکی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہ قرآن اسی لیے ہے کہ تمہیں اس وعدے سے خبردار کر دے، تمہیں یاد دلا دے، تمہیں نصیحت کر دے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، اور یہ قرآن یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ اب جب بتا دیا تو فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے، اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ اس کے لیے إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اب سورت کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین کے لیے اور امت کے لیے درس ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے نبی کی یہ کیفیت ہے، اور ان کے لیے تو وہ حکم ہے جو کہ ہم نے پہلے سورت کے آغاز میں ذکر کیا ہے، رات کو قیام اور اس میں قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ اب ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، تقریباً 2/3 رات کے قریب، ونصفہ یا نصف رات کے قریب، وثلثہ یا 1/3 رات کے قریب آپ بھی قیام کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور وہ لوگ بھی کہ جو آپ کے ساتھ، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ۔ وطائفۃ من الذین معک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اب آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ بھی۔
واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ رات اور دن ان کی مقدار اور ان کا درست اندازہ وہ اللہ ہی طے کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کی مقدار مقرر کرتا ہے۔ لیکن علم ان لن تحصوہ، اللہ نے یہ جانا ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کا نباہ نہیں کر سکو گے، یعنی کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ یہ امت کے لیے ادب ہے، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ تم اس پر مستقل عمل نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، تمہارے لیے اللہ نے تخفیف کر دی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب جتنا بھی وقت ممکن ہو سکے، جتنا بھی وقت آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کیوں؟ کیونکہ جو پہلے روٹین بتائی گئی ہے اس کو نبھانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے میں مریض بیمار لوگ بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بعض تم میں وہ تجارت پیشہ مسافر بھی ہوں گے جو کہ تجارت کی غرض سے زمین میں سفر کرنے والے ہوں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اب ان تمام صورتوں میں، چاہے وہ مرض کی صورت ہے، چاہے وہ سفر کی صورت ہے، چاہے وہ میدان جہاد کی صورت ہے، ان تمام صورتوں میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے قیام ممکن نہیں ہے کہ جس طرح حالت صحت میں اور اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کھڑے ہو کر رات کو اللہ کے سامنے پڑھو۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، ہمارے لیے تو تراویح بھاری ہے، تراویح ہمارے لیے بھاری ہے، سال میں ایک مرتبہ، ایک تو یہ ہے کہ 20 ہیں یا 8 ہیں، ایک پھر گروہ وہ ہے کہ جو کہ 8 بھی پوری نہیں پڑتا، وہ 8 میں سے بھی 4 والا ہے، ٹھیک ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو ہم نے اس کا یہ معنی سمجھ لیا کہ چاہے 8 بھی پوری نہ پڑھو، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، تو اللہ کے بندو 8 تو پڑھو۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا ہو سکے اتنا جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب مکہ کے اندر زکوٰۃ تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو زکوٰۃ اس شکل میں نہیں تھی کہ جو مدینہ میں جا کر اس کی تفاصیل اتری، وہ نصاب، وہ پورا جو تفصیلی زکوٰۃ کا نظام ہے اس شکل میں زکوٰۃ مکہ میں نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت یہ مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسن یہ اللہ کو دو۔ مراد یہ ہے کہ یہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر اور اس کا بدلہ جو ہے وہ واپس لوٹائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی خیر تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی عمل تم آگے بھیجو گے اپنے فائدے کے لیے، تو تجدوہ عند اللہ، اس کا بدلہ تم اللہ کے ہاں پالو گے، اور ہوا خیرا واعظم اجرا، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ بڑا اجر دینے والا ہے۔ اور واستغفر اللہ، انسان جو بھی نیکی کا عمل کر لے، وہ چاہے نماز ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، جو کچھ بھی ہو، تو انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی اور کوتاہی وہ رہ جاتی ہے، اور اللہ کا حق اتنا بڑا ہے کہ انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کے باوجود اللہ سے استغفار کرتے رہو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، وہ اس کمی اور کوتاہی کو اور اس تقصیر کو جو اللہ کے حق میں ہو گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ تو یہ سورہ مزمل کے مضامین ہیں، ایک مرتبہ ترجمے سے گزر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے چادر کو لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کیجئے مگر اس کا کچھ حصہ، اس کا کم حصہ جو ہے وہ رہنے دیجئے، نصفہ، یا نصف رات کا قیام کیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا نصف سے کچھ کم حصہ قیام کیجئے، او زد علیہ، یا نصف سے کچھ بڑھا دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس قیام میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا قیام وہ زیادہ موافقت والا اور الفاظ کے اعتبار سے زیادہ درستگی والا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے اندر آپ کی بہت ساری مصروفیات ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے رب ہی کے ذریعے، اپنے رب ہی سے مدد طلب کرتے رہیے، اس کے نام کے ذریعے اسی سے مدد مانگتے رہیے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اور غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ واصبر علی ما یقولون، اور مخالفین کی باتوں پر صبر کیجئے۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، ان کو اچھا چھوڑنے کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور یہ جھٹلانے والے مالداروں کے ساتھ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے ان کے ساتھ نپٹنے دیجئے۔ ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں اور جلانے والی آگ وہ تیار ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی خوراک کے جو گلے سے گزرے گی نہیں، اور دردناک عذاب وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن کہ جس دن زمین اور پہاڑ وہ ہلا دیے جائیں گے، اور پہاڑ وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ اور انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے مکہ والو ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول اسی طرح تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اپنے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑ لیا بڑی سخت پکڑ کے ساتھ۔ فکیف تتقون، تو مکہ والو تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم بھی وہی جرم کرو گے جو فرعون نے کیا تھا تو تم کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن کے عذاب سے کہ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دینے والا دن ہے۔ السماء منفطر بہ، کہ جس دن کی وجہ سے آسمان وہ پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، اور یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے وہ اللہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی وہ رات کا 2/3 حصے کے قریب یا آدھی رات یا رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور رات اور دن کے اندازے وہ اللہ ہی مقرر کرنے والا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ تم اس کا نباہ نہیں کر سکو گے، تو فقرؤوا فتاب علیکم، اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ اب فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے میں مریض بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور مسافر بھی ہوں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، جو تجارت کی غرض سے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے۔ اور وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہارے میں مجاہدین بھی ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا بھی قرآن پڑھ سکو آسانی سے وہ پڑھنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو۔ جو کچھ بھی تم آگے اپنے فائدے کے لیے خیر بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پالو گے۔ تجدوہ عند اللہ، اور ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ بڑا بدلہ دینے والا اور اجر دینے والا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اس سب کے ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشتا بھی ہے اور مہربانیاں کرنے والا بھی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔